اب میرے بھائیوں جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں۔ یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی۔ شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا۔ دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مانگ لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا۔ ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق۔ یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا۔ اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے، اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔ اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی، لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 2.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر،
دعا صرف اللہ ہی سے. آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا, تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے. وسیلے کے نام پر دھوکہ, مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں, یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا. تخت بلقیس والا واقعہ, موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام, ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا, ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن, بخاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ. اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں. لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا. ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا, آپ اہل سنت پاک.com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے. دعا صرف اللہ ہی سے. میں نے اس کا نام توحید, شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں. میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے نہ. آپ کسی بھی مسلمان سے, خواہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو, جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے. کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے, کسی جن سے ہو سکتی ہے, کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے. نہیں جی نہیں, نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے, دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے. لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا. نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی, ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. یہ مدد کون سی؟ دعا والی, غائب میں کسی کو پکارنا. ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں, یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں مت کرو. یہ تو قرآن میں حکم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, آپ مجھے پانی پلاتے ہیں, تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں, اور آپ مر چکے ہیں, آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں, دنیا کی زندگی سے نکل چکے, اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں, وہی بات, وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا, کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی, گندم کے عوض, اناج کے عوض, تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی. بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی. بھئی مولا علی سامنے موجود تھے, وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے. لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو, جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں, حمزہ بن عبد المطلب, جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں, المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے, آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ, امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے, کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہی کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہٰذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں, نا بزرگوں دی ڈیوٹیاں نے, اللہ دا کہلا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہندے نا ڈیوٹی ہے, سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار تک بیٹھے ہوندے نے, اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کو. چلیں ڈیوٹی لگی بھی ہو, پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں, یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہوں بھی تب بھی مرنے کے بعد, اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد, آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, نہ کسی فرشتے سے, نہ کسی جن سے, نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں
اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج ہے. سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں، چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، فارغ. سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ، جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال لو، تو اگر زمین اگانا چھوڑ دیں تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج. آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی، جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر، پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہے یہ نہیں کر سکتی. جو کہتے ہیں جی خود بخود ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے، وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی بھی ہے. 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے، اس میں فیول کون ڈال رہا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں؟ حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبب ہے، پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر، دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں، وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے. نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے، اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی. تو روک لیتے نا، انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے. وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی تھے، پھر کسی میدان وچ پہنچ گئے تھے، فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پیشاب نہیں رکا. نہیں رک سکتا سر، نہ. انسان بہت کمزور ہے، کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے، اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہیں، تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟ روٹی کے محتاج ہیں، اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج، نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے، پکارنا اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے. ہزاروں باتیں ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، نیاز، سب اللہ کے لیے، سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصالِ ثواب کی نیت کرتے ہیں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میت کی طرف سے اصالِ ثواب ہو سکتا ہے. لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا نماز میں نہیں کرتی. نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے، ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا.
تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل، اے نبی تم فرماؤ، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اچھا شرک کیا عیسائیوں نے، مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے، لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے، محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے ایک ہے عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت تو آسمانوں اور زمین کی اللہ کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. عیسیٰ کو بھی اس نے پیدا کیا، یہ اس کی مخلوق ہے، دیٹس آل، جس طرح اور مخلوقات ہیں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے، کس لیول کے اوپر جا کے. توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے. اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا. لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی اللہ اس کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اتنا عرصہ تو نے شرک کیا ہے، ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر، تو ایڈا گاڑا گناہ سی، انہوں ختم کرنے ٹائم چاہیے. اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول لوں گا، ایک بار میری طرف آ جا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں بھی، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا اور وہ ہے مجھ سے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں گا اگر تو نے شرک نہ کیا. بس یہ گارنٹی دے. ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا، ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے. فجر کے وقت اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے. عام بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی ڈگری ہے، مشرک تو میں بھی نہیں ہوں. نا سر نا، ابراہیم علیہ السلام دی توحید اور تے تہاڈی میری توحید اور. وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے تھے. سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں پورا اترا. اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا. اور سورہ الصافات میں آیا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا اس کے لیے. تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہونے دیا، اس لیے کہا گیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے۔ تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی، ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 تحفے دیے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول، اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا قیامت والے دن، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اپنا عذاب بھگتنے کے بعد۔ یہ نبی علیہ السلام کو گارنٹی دی گئی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا نہ دوں؟ کہ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو سکتے۔ سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ نیور، کبھی نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا، آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے کے لیے۔ اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے، اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے لکڑی کی۔ سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں۔ اور نبی علیہ السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تیسری دفعہ بھی اس طرح۔ پھر حضور نے، یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کریں کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، سواری تھوڑی آگے گئی، پھر آپ نے کہا معاذ کہ یا رسول اللہ حاضر، لبیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں، یا رسول اللہ حاضر ہو۔ پھر کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ۔ پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پھر بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے، وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے۔ یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے، رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہے تھے، میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، وہ تیار ہو جانا لیکن شرک نہ کرنا۔ اچھا مسلمان بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی بھی شرک نہیں کرتا، شرک سے مک گیا جی، وہ میری ذرا ویڈیو پہ مکے ہے، ایک قبروں تے آ کے ہندو پہ سجدے کر دینے۔ علی اللہ جو شیعہ کا ایک گروہ ہے نصیریہ شام میں، وہ کوئی ہندوؤں میں سے نکلا ہوا ہے؟ شیعہ میں سے نکلا ہے نا، اور سنیوں میں سے جو فرقہ قادیانیوں کا نکلا ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے؟ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں نازل ہوئے، یہ پہلے حنفی تھا نا غلام احمد قادیانی دجال، تو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں؟
پھر تصوف میں حلولیہ، جو اللہ کے لیے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے خود لکھا ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو شرک اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ سب لوگ ویسے ہی لکھتے رہے۔ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ تو اس میں بنیادی بات وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، حالانکہ یہ اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے مینشن کیا ہے۔ اللہ نے تو کیا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ نعبد میں دعا شامل تھی، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اس میں ہونا ہے، اس لیے مزید اس کو نکھارتے ہوئے علیحدہ کر دیا کہ دعا بھی صرف اسی سے کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے عبادت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سیدھے اللہ دی نماز پڑھنا ہے نا جی، جب ہم سب جاتے ہیں کہ یار دعا بھی اللہ سے کرنی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو حکم ہے، عبادت ہے، لیکن اللہ نے اس کو علیحدہ کیا، نستعین۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی عبادت کی اعلیٰ شکل کیا ہے؟ دعا، ایاک نستعین۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ بھی تو قرآن میں فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی سورہ المؤمن کی، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 60 ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ذکر ہوا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور اسی آیت میں کہہ دیا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انہیں میں ذلیل و خوار کروں گا۔ یعنی دعا کو خود عبادت کہا اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید ایکسپلین کر دیا اپنی اس حدیث سے، الدعاء هو العبادہ، اور ساتھ یہ آیت پڑھ دی۔ اب آپ کو کس طرح سمجھائیں کہ نبی الاسلام کس طرح کھول کھول کے باتوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس میں ابھی مجھے بہت ساری گفتگو اور کرنی ہے، لیکن اب ٹائم بالکل قریب آ چکا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر اگلی دفعہ بھی گفتگو کروں اور آپ کو کچھ اپنے پرسنل واقعات بھی اس حوالے سے سناؤں، تاکہ یہ آیت متقاضی ہے کہ اس کو اس طرح انٹینڈڈ چھوڑ کے نہ جایا جائے۔ یہ اس دفعہ تو ہم نے گفتگو کی ہے، اگلی دفعہ بھی کم از کم میں آدھا گھنٹہ اس کے اوپر ہی لگاؤں گا، کیونکہ پورے قرآن سے آپ نے جو چیز حاصل کرنی ہے وہ یہی ہے مین چیز۔ اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیوں؟ قرآن کا 1/3 توحید ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے سچی توبہ کر لی۔ وہ تو سورۃ الفرقان میں آیا کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ الحمدللہ، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص آخرت میں اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا، لیکن وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو بے شک وہ بہت بڑا گناہ ہے جو کر رہا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ بس یہ جو آخری حصہ ہے نا، یہ دوسری آیت جو آتی ہے آگے چل کر سورۃ النساء کی آیت نمبر 116، اس میں آتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہاں تک تو وہی ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ شخص گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا کے گر پڑا۔ تو جب وہ آیت آئے گی پھر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، چونکہ اب اس پہ ہم آلموسٹ الحمدللہ امید ہے کہ یہ آج کی پوری کلاس ملا کر تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو ٹوٹیلٹی میں ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔
اور کوئی شخص یہ سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتا کہ اگر اللہ چاہے تو شرک معاف کر سکتا ہے، یہ بھی کفری عقیدہ ہے، کیونکہ یہ محال ہے۔ اور محال اور مقدور کو یہ سمجھیں کہ محال وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پرماننٹلی اس کو اس طریقے سے طے کر دیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کو بھیجے پیغمبر کی حیثیت سے؟ ایک تو امتی والا ہمارا عقیدہ ہے نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ تو فالو کریں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 394 نمبر، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور اتریں گے اور ایک عادل حکمران کی حیثیت سے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی جزیہ دینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، یعنی لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ البتہ جو مسلم کے الفاظ ہے نا 394 نمبر جو حدیث ہے، اس میں وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بس یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سٹیٹمنٹ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے اور اس سے ختم نبوت میں فرق نہ پڑے، یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے کہ بھیج دے، تو ہم کہیں گے کہ یہ محال ہے، اس میں اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والی بات ہے۔ جو جھوٹ بولے وہ اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، لہٰذا یہ چکر نہیں ہے کہ قدرت میں داخل ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ اللہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جہنم میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، تو ہم اس پہ کیا جملہ بولیں گے؟ یہ محال ہے۔ اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ قدرت میں داخل ہے یا نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے طے کر دی ہے محال کے طور پر، اس کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا خود گمراہی ہے۔ اور مقدور وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ نے ابھی تک کی نہیں ہے لیکن اس پر قادر ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، تو ہم کہیں گے ہمارے علم میں کوئی ایسی سیڑھی نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے، فزیکل ورلڈ میں تو یہ امپاسبل ہے ہمارے لیے، ہاں اللہ گزار سکتا ہے، لیکن کبھی گزارا ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی، تو ہم یہ کہیں گے یہ چیزیں اگرچہ ہوئی نہیں ہیں لیکن یہ ہے مقدور، قدرت میں یہ پاسبلٹی موجود ہے۔ لیکن جس چیز کی پاسبلٹی قدرت میں داخل آپ نہیں کر سکتے، اب ظاہر اگر یہ بھی سٹیٹمنٹ آپ دے دیں گے کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے، تو وہ آپ پہ لوگ فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے حوالے سے، حالانکہ ان کو نہیں پتہ یہ باقاعدہ علم الکلام کی بحثیں ہیں پوری۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے جو عوام الناس لیتی ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے غیر مسلم نے آج سے کئی سال پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسی حوالے سے سوال کیا تھا، تو اس نے کہا کہ ہمارا قطعاً مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، بلکہ وہ چیز کر سکتا ہے جو اس کی قدرت میں داخل ہے، اور جو اس نے خود اپنے لیے مقرر کی ہے کہ یہ چیزیں محال ہیں، وہ ہم اس کی قدرت میں داخل بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ پیورلی ایک علمی بحث تھی۔ اب سعودی عرب کے جو ایک شیخ ہیں، شیخ صالح فوزان یا فوزن کیا نام ہے ان کا، ان کو کسی نے سوال کر دیا کہ ایک انٹرنیشنل سپیکر ہیں نام لیے بغیر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور بس اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر انہوں نے کہا یہ بندہ کافر ہے۔ حالانکہ ان علماء کے پاس کوئی فقہ ہوتی تو یہ سوچتے کہ اگر ایک انٹرنیشنل سپیکر ہے جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اس کو کسی ہلکے کتے نے کاٹ لیا ہے کہ اس نے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، تو یہ مجھے آگے کوئی سوال کرے تو میں فوراً کہوں گا کہ یار وہ جو بات کی ہوگی وہ محال اور مقدور کی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے پکڑ کے سیدھا سیدھا فتویٰ لگا دیا۔ میں نے پھر اس عرب کے مولانا کے اوپر گرفت کی، وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں بڑے لیول کے مفتی ہیں عربی، تو وہ پھر اہل حدیث میرے خلاف ہو گئے، جی اتنے بڑے شیخ ہیں ان کے بارے میں آپ نے بات کر دی۔ اس شیخ نے ایک مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگا کر خود اس کی طرف کفر لوٹا،
اس کے ایمان کی فکر نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، توبہ کروائیں اس سے توبہ کرانے کی بجائے میرے پیچھے پڑ گئے۔ اس طریقے سے اگر آپ کسی پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے کیٹاگوریکلی، تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اگر کسی نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اور اے فاسق، تو دونوں میں سے ایک ہو گیا۔ اگر وہ کہنے والا درست تھا تو جسے کہہ رہا ہے کہ وہ ہوا، ہو جائے گا، اور اگر کہنے والا غلط تھا تو پھر کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ تو یہ محال اور مقدور کی چیزیں علم میں ہونی چاہیے۔ اکثر اس قسم کے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ جی کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ تو ہم اس کے جواب میں کیا جواب دیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں بنا سکتا ہے، تو دوسری قدرت کی نفی ہوگی کہ اسے اٹھا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، کتنے ٹریکی سوال ہے۔ ایک طرف اٹھانے کی نفی ہوگی اور ایک طرف جو ہے وہ قدرت کے حوالے سے نقص آ جائے گا کہ اچھا پھر تو بنا ہی نہیں سکتا ایسا پتھر، اور اگر بنائے گا اور خود نہیں اٹھا سکتا تو دوسری قدرت کی نفی ہو جائے گی، اور اگر نہ بنا سکے تو بنانے کی قدرت کی نفی ہو جائے گی۔ تو ان سارے سوالات کے جواب میں ہم کہتے ہیں محال، یہ محال ہے، یہ مقدور چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ محال اور مقدور کے اعتبار سے کئی ایک چیزیں یہ اس وقت اوائل اسلام میں آ گئیں جب علم الکلام کی چیزیں جو ہیں، فلاسفہ کا نالج عربی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا بنو عباس کے دور کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے بھی یہ ساری بحثیں شروع ہو گئی، اور اسی وقت پھر اسماء و صفات کے حوالے سے مسلمانوں نے کتابیں لکھنی شروع کی۔ استواء علی العرش کا عقیدہ، اس کے حوالے سے اختلاف، پھر اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے انسان کے ساتھ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگِ جاں سے زیادہ تمہارے قریب ہوتے ہیں، یہ ساری بحثیں اس وقت پھر شروع ہوئیں۔ تو جو ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ان کو جہمیہ کہنا شروع کر دیا، دوسرے ایکسٹریم والوں کو مجسمہ کہنا شروع کر دیا، اور وہ بحثیں آج تک چل رہی ہیں۔ اہل حدیث جو ہیں وہ حنفیوں کو کہتے ہیں یہ جہمی ہیں، اور جو حنفی ہیں وہ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں یہ مجسمہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد تجویز کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں بالکل ایکسٹریم ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل درست بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بات کو سمجھنے میں فرق لگ جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے، نہ یہ ایسی کوئی توحید کی چیزیں ہیں اور شرک سے متعلقہ ہیں کہ جن کو زیر بحث لایا جائے۔ بس ان کے بارے میں یہی چیزیں ہیں کہ آپ کو بنیادی طور پر محال اور مقدور کا فرق پتہ ہو، پھر آپ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کوئی نہیں بدلیں گے، یہ تو طے ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی اللہ اپنے کلمات پہ بدلنے پر قادر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی قدرت کا نقص ہے؟ نہیں، بلکہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے۔ تو اس قسم کے اور کئی بحثیں ہیں، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ بہرحال میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ اللہ کے حضور شرک بہت سینسٹیو ایشو ہے، اسی لیے ہماری آپ دیکھیں قرآن کلاسز میں بہت زیادہ توحید کے حوالے سے ایمفیسائز کرتا ہوں، اور میں نے آج سے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ آلموسٹ 8-9 سال ہونے کو آئے ہیں، وہ ہزاروں لوگوں کی عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے لیکچر، اور اس لیکچر کے اندر میں نے اپنا ایک ریسرچ پیپر جو ہے وہ کور کیا تھا ریٹن فارم میں۔ سارا تو کور نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس کے موٹے موٹے پوائنٹس میں نے کور کیے تھے، اور ریسرچ پیپر یہ ہے دعا صرف اللہ ہی سے۔ یہ آلموسٹ 8 صفحوں کا ریسرچ پیپر ہے، اور اس میں یہ جتنے بھی دھوکے دیے جاتے ہیں عموماً توحید کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں شیطان کے بہکاوے کے اندر، ان کے ایک ایک چیز کا جواب اللہ کے فضل سے اس کے اندر موجود ہے۔ کچھ چیزیں تو میں نے پچھلی دفعہ کور کر دی تھی، کچھ اس میں کر دوں گا، اور باقی آپ کو شوق ہے تو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کریں، اور اگر آپ نے اس کی ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ فری آتے ہیں، صرف TCS کا آپ نے 300 روپیہ دینا ہے، تو 12 کا پیکج آپ کے گھر بالکل فری آ جائے گا۔ TCS کا خرچہ ہی 300 روپیہ، جس میں 9 ریسرچ پیپرز ہوں گے اور 3 اذکار کارڈ، اس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی شامل ہے، اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی اس میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پڑھیں، PDF اس کا پڑھیں، اور اپنا عقیدہ صحیح کریں۔ 8 صفحے زندگی میں ایک دفعہ تو انسان محنت کر کے پڑھ سکتا ہے۔ میں نے اس لیے کوئی موٹی کتاب نہیں لکھی، میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اس کے اگینسٹ آپ 4-4 صفحوں کی بھی کتابیں پڑھ لینا تو وہ تمام وسوسے
اور وہ ساری چلاکیاں جو شیطان نے علماء سو کو سکھائی ہیں عوام کو توحید سے دور کرنے کے لیے، ان کے جواب آپ کو کچھ کے مل جائیں گے، کچھ کے نہیں ملیں گے. اور کتاب پڑھنے کا کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ورنہ لوگ اللہ کی کتاب ہی پڑھ لیتے اتنی موٹی. اس لیے آپ دیکھیں ہم ریسرچ پیپر چھوٹے چھوٹے لکھتے ہیں. میجارٹی ریسرچ پیپرز ہمارے 4 پیجز کے. صرف ایک کربلا والا ہے، وہ بھی علماء کے فتنے کی وجہ سے تھوڑا بڑا ہوا اور وہ 32 صفحوں تک پہنچا. باقی سب 4 پیجز کے ہیں اور یہ 8 کا ہے. یعنی جو 9 ریسرچ پیپرز ہیں ان میں سے صرف 2 ہیں جو 4 سے بڑے ہیں، ادروائز باقی سب 4 پیجز کے. 2 ورقے اور 4 پیجز. پچھلی دفعہ میں نے ایک احادیث کور کی تھی، اور چونکہ یہ آیت خود ہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہوں کو معاف کر دے گا، ہر گناہ کو سوائے شرک کے، جس کے لیے چاہے گا. تو اس کے بعد تو کسی اور آیت کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن پھر بھی میں کچھ آیات جو اس سچ پیپر کے سٹارٹ پہ میں نے لکھی ہیں حصول برکت کے لیے، 2-3 آیات یہاں پہ ڈسکس کر لیتا ہوں. اس سے آپ کو مزید توحید کی اہمیت اور شرک کی سینسٹیوٹی کا پتہ چلے گا. ایک تو وہ آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88، جس میں اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ بائی نیم 18 انبیاء کے نام، ایگزیکٹلی 18 انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں. قرآن میں انبیاء اکرام کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ جو ہے نا وہ سورۃ الانعام کی وہ آیت ہے 88 نمبر، اور اس کے ساتھ ایڈجسنٹ. تو 88 آیت میں جا کر 18 انبیاء کا بائی نیم ذکر کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ سنایا. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتے. اس سے زیادہ آپ کا رب، میرا رب آپ کو کیسے سمجھائے کہ شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اچھا، اور دوسری آیت جو اسپیسیفکلی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئی، سورہ الزمر کی آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی تم فرماؤ میری طرف بھی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ ایک کانٹے کی بات وہی کی گئی تھی کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال بھی سارے برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. سارے انبیاء، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کے ذریعے امتوں کو بھی. اور پھر سر جس شان سے عیسیٰ ابن مریم کا خطبہ آیا نا جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں، چونکہ اس وقت انسانیت میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہے، ایک پیغمبر کے نام پہ کھڑا ہوا ہے. یار بت پرست تو اس وقت دنیا میں ہارڈلی 80-90 کروڑ ہوں گے، وہ بھی آہستہ آہستہ سیکولر ہی ہو گئے. لیکن 2.25 ارب کرسچنز شرک کر رہے ہیں ایک پیغمبر کے نام کے اوپر. اس میں پیغمبر کا کوئی قصور نہیں ہے. جیزس کرائسٹ نے کبھی ان کو شرک تعلیم نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو سمجھانے کے لیے اور عیسیٰ ابن مریم کی صفائی کے لیے، ان کی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. نعوذ باللہ. یہ پروٹیسٹنٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں اترا ہے. آگے چل کر 73 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیتھولک کی بھی نفی کی ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. بے شک وہ بھی کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں 3 خداؤں میں سے ایک ہے اللہ، یعنی گاڈ دا ہولی فادر، اور جبرائیل دا ہولی گوسٹ، اور عیسیٰ ابن مریم دا ہولی سن. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں حضرت مریم کو ٹرینٹی میں شامل کیا گیا تھا. آج کی جو عیسائیت ہے اس میں حضرت مریم کو نکال کے حضرت جبرائیل کو ڈال دیا انہوں نے. بہرحال اللہ نے کہا یہ کفر ہے. وہ جو 72 نمبر آیت ہے نا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہی اسی آیت میں فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ، جبکہ عیسیٰ مسیح تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اعبدوا اللہ،
ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا قیامت کے دن ٹھکانہ آگ ہوگا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا دی تھی جو مقبول دعا تھی، وہ اس نے اس دنیا میں ہی مانگ لی اللہ سے. اسی دعا کے اگینسٹ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب مانگ لیا تھا اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے اگینسٹ، اور میں نے وہ اپنی دعا سنبھال کر رکھی ہے قیامت والے دن کے لیے، اور اس دعا کے ذریعے میں اپنے امتیوں کی شفاعت کروں. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. ہر ایک کو شفاعت پہنچے گی. بہرحال اب یہ چیزیں تو بالکل واضح تھیں، لیکن علماء سو نے عوام کو ایسے دھوکے دیے کہ آج تک عوام ان دھوکوں سے باہر نہیں نکل رہی. کبھی وسیلہ اور توسل کے نام کے اوپر، جس کی جائز صورتیں بہت ساری ہیں، استعانت کا مسئلہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ثابت کیا. کبھی بہانہ کیا عطائی کا اور ذاتی کا. کبھی فرق ڈالا مستقل بالذات کا اور غیر مستقل بالذات کا. یہ سب کہانیاں ڈالی جو میں نے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز کے اندر کور کی ہیں، اور یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا اس حوالے سے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کا وہی معنی معتبر ہے جو پہلی دفعہ کوئی غیر مسلم پڑھ کے اس کا معنی لے. مسلمان کا پڑھا ہوا معتبر نہیں ہوگا، ورنہ میرے بھائیوں ہزاروں مفسرین ہیں جو قرآن کی تفسیریں لکھ کے مر گئے ہیں، ان کی اپنی تو ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے. کیونکہ مکھی پہ مکھی مارتے رہے، اپنے بزرگوں سے سنا اسی طریقے سے آگے ٹریول کیا. آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں، آج میں اگر کسی گورے کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ رکھوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے. تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگیں گے، یعنی دعا. تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھی سے کریں گے. اور آپ اس کو کہیں کہ اس سے کسی بابے کو پکارنا کیا ثابت ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو کہے گا یار یہ تو بالکل واضح ہے کہ تیری ہی، تو اس کے بعد تو کوئی اور دوسرے کی نفی ہو جائے گی. لیکن آپ پاکستان کی کروڑوں عوام کو منوا کے بتائیں، قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسے ایسے بہانے آپ کے سامنے رکھیں گے جو کسی کے دماغ میں بھی نہیں آئیں گے. اور اسی لیے پھر وہ آپ کو کہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے تو قرآن کیا کہ یہ کتابیں گمراہی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے. اگر ہم کسی کافر کو کہیں کہ یہ لو یہ کتاب لے لو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، تو وہ کہے گا یار اپنے پاس رکھو. لیکن قرآن تو کہتا ہے سورہ البقرہ 185 ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الفرقان ہے. وہ جو آیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ تو بات ہی کچھ اور تھی. وہ اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان ہے، جو بات ماننے والے ہیں، وہ قرآن پر عمل کر کے ہدایت پا لیتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ اس پہ اعتراض نکالتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ سورۃ العنکبوت میں کیوں مثال بیان کی ہے مکڑی کی، اور مکھی کی سورۃ الحج میں کیوں بیان کی. تو اللہ فرماتا ہے ہم تو اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے کسی حقیر چیز کی. ہمارا مقصد بات سمجھانا ہے، اور جو اہل حق ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو بال کی کھال اتارنے والے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اور بدکتے ہیں، چونکہ انہوں نے بات ماننی نہیں اس لیے گمراہ ہوتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقین. یہ اگر کسی کا عقیدہ ہے نا جی قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. لیکن غیر محسوس طریقے سے یہی کر رہے ہیں.
کوئی یہودی عیسائی میں آ کے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں لعنتی اللہ کے دشمن. لیکن وہی یہودی یا کوئی نامختون جس کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے ہندو خوبصورت سی داڑھی رکھ کر پگڑی پہن کے ممبر پر 25-25 30 سال تک مفتی اعظم بن کے کسی ملک کے اندر جمعے پڑھاتا رہے اور لوگوں کو کہتا رہے کہ جی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے، نیچے والے سارے سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں. اسی وقت کوئی یہودی چڑھ کے کہ تو سارے کہتے ہیں لعنتی اٹھ تو قرآن حدیث کا دشمن. لیکن یہ جو دشمن ہے یہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا. پاکستان میں کتنے مفتی نہیں پکڑے گئے ہیں یہ ضرب حزب اور رد الفساد میں، جن کے خطرے بھی نہیں ہوئے ہیں، ہندو ایجنٹ ہیں انڈیا کے. اور میں اکثر سوچتا ہوں ان مفتیوں کی وجہ سے کتنے نمازیوں نے دوسرے نمازیوں کے ساتھ جھگڑا بھی کیا ہوگا کہ یار تمہیں تویز نہیں مفتی صاحب سے بات کرنے کی. کاش اس وقت انہوں نے خطرے چیک کیے ہوتے تو یہاں تک مسئلہ ہی نہ جاتا. مجھے کہتے ہیں بزرگوں کے خطرے چیک کرو. خطرے اس لیے کہ پاکستان میں خطرے چیک ہوتے ہیں، جو علماء فساد بچا رہے ہوتے ہیں تو اکثر کے نہیں نکلتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے کہ ایجنٹ ہیں. پرانوں کے تو اب ہم نہیں کر سکتے، وہ بہت ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ حکومت لیول پہ یہ علماء کو ڈگری دیتے وقت نا یہ بھی ایک بیچ میں ٹیسٹ ایڈ کرنا چاہیے. ویسے آپ کو پتہ نہیں فوج میں بھی جب بھرتی ہوتی ہے نا تو باقاعدہ اس میں مکمل میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، تو علماء کے میڈیکل ٹیسٹ میں بھی یہ ختنے ضرور دیکھنے چاہیے. اب یہ نہ ہو کہ آندھا سے وہ ختنے کروا کے ایجنٹ لانچ کر دیں. پھر اور طریقے، پھر اگلا طریقہ آپ کو اس وقت ہم ہی بتائیں گے آپ کو کہ اب اس کو کیسے چیک کرنا ہے. پکڑے جائیں گے انشاءاللہ، جاتے کہیں نہیں ہیں. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور یہ اس طرح دھوکے دیتے ہیں. لیکن غیر مسلم جب پہلی دفعہ پڑھے گا وہ کہے گا یار واضح لکھا ہے عبادت بھی اللہ کی، دعا بھی اللہ سے مانگی. اب میں آپ کو ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا، 4 واقعات ایسے بتاتا ہوں اپنی زندگی میں توحید کے حوالے سے. باتیں تو کرنے کو بہت ہیں، میں اگلی بھی پوری کلاس اس پہ کر سکتا ہوں لیکن وہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا ٹاپک. بہرحال یہ آلموسٹ 2010 کی بات ہے جب ہم نے نئی نئی اکیڈمی بنائی. اس وقت تو ہم چند ایک لوگ ہی تھے اور کبھی کبھار کوئی ہمارے دوستوں میں سے کسی کو پکڑ کے بھی لے آتا تھا کہ جی ان کے ساتھ آپ علمی کوئی مجادلہ کر لیں، جسے مناظرہ کہتے ہیں علماء. تو وہ ایک دفعہ ایک بھائی ایک شیعہ ذاکر کو لے کے آ گئے اور موضوع طے پایا یا علی مدد کے اوپر. بھئی ہمیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا علی کہنے سے کوئی ہمیں چڑ نہیں ہے، محبت کے اظہار میں آپ کر لیں. لیکن ونس آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہو گئی ہے. یہ ہمارا اختلاف ہے. ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی مشکل کشا آج کی ڈیٹ میں بھی ہیں یا نہیں. اپنی مبارک زندگی میں تو تھے، ظاہر ہے خیبر اکھاڑا انہوں نے، لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر جب بندہ دنیا سے چلا گیا تو آپ اس کو نہیں پکار سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے اختیار ہے یا نہیں. فرشتوں کے ذریعے اللہ بارش برساتا ہے، لیکن ہم بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے. سورج کے ذریعے سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کی روشنی کی وجہ سے، لیکن ہم المدد یا سورج کہیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اسباب کو پکار نہیں سکتے. اسباب صرف اختیار کرنے ہیں، اور وہ بھی ظاہر وہی کریں گے جو سامنے موجود ہے. اس کا قرآن میں حکم موجود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ظاہری اسباب ہے. بہرحال وہی رٹے رٹائے ان کے وہ جو ہوتے ہیں لیم ایکسکیوزز، وہ آلریڈی ہم نے ریسرچ پیپر کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. تو وہ آئے تو وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنا آپ کس طرح شرک کہتے ہیں. میں نے کہا ہم کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد جو سامنے ہے آپ لے سکتے ہیں، نہ ہم غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص دور سے نہیں سن سکتا. اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیڑی کی آواز سنوا دی تھی، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا یا کسی کو یا کہہ کے پکار نہیں سکتے. نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم یہ پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. یا رسول اللہ کہہ کے کوئی سلام بھی پڑھتا رہے، اللہ پہنچا دیتا ہے. جھگڑا یہ کہ مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارنا، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. میں نے کہا یہ تو تم نے کبھی مانگی نہیں ہوگی خود بھی. اس کا مطلب ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر.
سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا اگلا حصہ پڑھو, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے جو ان کے ہیں بہانے وہ کرتا ہے, میں بتانا شروع کہتا ہے جی میں بڑے مولانا کو فون کرتا ہوں, آغا کو فون کرتا ہوں. آغا کو ملایا نا, پھر آغا کے ساتھ جو اس نے کی نا, سپیکر میں کیا آن کر, آغا دی میں بھی سنا پھر کیا ہوتی ہے. وہ آغا نے بھی پہلے یہی آیت پڑھی, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وہ کہتے ہیں آغا یہ جو کہڑی غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے, حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اس سے ثابت کر رہا تھا. وہ جو بات کرتا جائے, تو میرے ساتھ چونکہ بات کر چکا تھا, اینڈ پہ یہ حال ہوا اس کا. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے پاس تو کوئی, ہمارے بڑوں کے پاس جواب ہی نہیں. میں نے کہا جواب تو ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ ہو, یہ تو بالکل واضح ہے ایک چیز توحید کے معاملے میں. تو یہ ایک میری زندگی میں ایک اچھے واقعات میں سے ایک واقعہ. ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ آلموسٹ بات ہے 2012 کی. ہم لوگ I-10 کی مسجد میں نماز ان دنوں پڑھتے تھے, دارالاسلام مسجد اہل حدیث کی, اور پاس ہمارا ایک مکان ہم نے کرائے پہ لیا تھا, بیچلرز رہتے تھے ہم. تو وہاں پہ ایک شیعہ عالم تھے, محقق عالم, ذاکر نہیں عالم, فوت ہو گئے. ہم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بڑا ان کے ساتھ میرا اچھا ایک تعلق تھا, شجاع عباس صاحب. تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا کہ جی آئیں افطار وغیرہ ہمارے ساتھ کر لیں. ٹھیک ہے. 2-3 دوستوں کے ساتھ وہاں 7-8 ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے جو اہل تشیع مکتب سے تھے. تو کہنے لگے انجینئر صاحب آپ بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں, اور توحید کے معاملے میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, میں بھی صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں, لیکن آپ یہ نہ کہا کریں کہ یا علی مدد شرک ہے. آپ یہ کہا کریں کہ یہ بھی جائز ہے, لیکن بہتر ہے کہ اللہ کو پکارا جائے. یعنی کہ یار توحید کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. حسین ابن علی نے گردن کٹائی ہے تو توحید کے لیے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تکلیف اٹھائی ہیں, اور سارے نبیوں نے, وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو میں نے کہا یہ واضح ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو کہتے ہیں جی اس میں تو ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. دیکھیں ایک پڑھے لکھے بندے کو زیب دیتا ہے کہ جب تجھ سے ہی کا یہ مطلب. میں نے خیر فار دا سیک آف آرگومنٹ میں نے کہا ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں نے کہا میرے بھائی قرآن لے کے آئیں, اور میں نے کہا یہ آپ کی جو آڈینس ہے نا, آپ کے اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں ادھر, یہ فیصلہ کریں گے. میں آپ کو قرآن سے ایک آیت ایسی نکال دیتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ اور کسی سے نہیں مانگنا. کہتے ہیں کدھر لکھا ہے؟ میں نے کہا لائیں آپ. وہ لے کے میں نے کہا جناب سورہ نمل کھولیں, پارہ نمبر 20 کا پہلا صفحہ نکالیں, اور اس میں آیت نمبر 62 آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو, دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی برائی کو, تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ اگلوں کا. یعنی تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم خلیفہ بنتے ہو, تم مرو گے تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ وہ مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, لیکن نصیحت تو بہت کم ہی تم حاصل کرتے ہو. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور ہستی کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کرتی ہے اور دعا کو سنتی ہے, تو گویا وہ الہ ہے تمہارا دوسرا جعلی الہ تم نے بنایا ہے. چاہے کوئی پیغمبر ہو, فرشتہ ہو, جن ہو, بزرگ ہو یا بابا ہو, وہ گویا آپ نے الہ بنا لیا. میں نے کہا جی بتائیں, یہ میں نے ترجمہ ٹھیک کیا. ماشاءاللہ ان کو فارسی بھی آتی تھی, عربی بھی آتی تھی, انگلش بھی آتی تھی, اردو بھی. بیسیکلی وہ انڈین کشمیر کے رہنے والے تھے. تو کہتے ہیں جی یہ ترجمہ تو آپ کا ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا لیکن نہیں, آپ عوام سے فیصلہ کرواتے ہیں. لیکن تو اب ختم ہو گیا نا. آیت کے بعد جب ایک واضح بینات میں سے کوئی چیز آ جائے, وہاں جتنے بیٹھے تھے ان کا جی انجینئر صاحب آپ کی بات جو ہے نا 100% ٹھیک ہے, اس میں بالکل واضح موجود ہے کہ آپ نے کسی اور کو نہیں پکارنا. تو اگر کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نعوذ باللہ, تو وہ گویا حضرت عبد القادر جیلانی کو الہ مان رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے.
ہاں المدد کے بغیر کہتا رہے قیامت تک کہتا رہے، کوئی نہیں سننی کسی نے، نہ کسی نے جواب دینا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں آیا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو نا، نہ تو وہ تمہاری آواز سنتے ہیں، الٹا قیامت والے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اور اس طرح کا ٹاپک قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ لگے رہے، کوئی فرق نہیں پڑنا۔ المدد نہ بولیں، ویسے آپ جتنے مرضی نعرے لگانے ہیں، جس کے مرضی لگائیں، وہ آپ مجھے بھی پکارتے رہے دنیا میں کہیں بیٹھ کے، مجھے بھی نہیں پتہ چلنا، نہ آپ کو میں نے کوئی جواب دینا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے نا المدد، میری فریاد رسی کو پہنچے، میری تکلیف دور کر دیں، سر پھر یہ معاملہ شرک میں چلا جائے گا۔ خواہ کسی مرے ہوئے کو پکاریں، خواہ کسی ایسے زندہ کو پکاریں جسے آپ سامنے دیکھ نہیں رہے یا اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے۔ ایک تو آپ فون پہ کمیونیکیٹ کر لیں، وہ پھر اسباب میں آ جائے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو